السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، کیا تم پھر دیکھتے ہو لات اور عزا کو اور منات، تیسری منات جو ایک اس کے علاوہ ہے۔ اخرى سے مراد سب سے آخری ہے اس کے علاوہ۔ آیت نمبر 19 سورہ نجم، یہاں سے ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ سورہ نجم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی شان کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بات ہوئی، اور پھر خاص طور پہ ان نشانیوں کی بات ہوئی جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے ہے۔ گویا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق بھی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کفار مکہ کو ڈانٹ پلائی گئی ہے رسالت کے اس بات کے بارے میں۔ اور خاص طور پر جو آیت نمبر 19 سے آنورڈز جو مضمون شروع ہوتا ہے، میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اس میں شرک کا رد کیا گیا ہے، اور شرک کی تردید اس اسلوب کے ساتھ کی گئی ہے کہ مشرکین مکہ کو سخت ڈانٹ پلائی گئی ہے، ان کے اوپر، ان کے شرک کے اوپر سخت تنقید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 28 تک یہ موضوع چلتا ہے۔ تو آیت نمبر 18 تک، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کا ذکر ہوا، اور پھر اس میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یعنی کس قدر ایک عجیب و غریب داستان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آسمانوں پہ گئے ہیں، اور اس قدر قربت ملی ہے۔ اور یہ قربت کس کی تھی، اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے یا جبریل کے قریب ہوئے، اور اس کے بارے میں جو دونوں نقطہ نظر ہیں اس کے اوپر گفتگو ہو چکی۔ اور جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہونے والی بات ہے، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ قرآن اس کو ایک اور دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور گویا دوسری دفعہ جب دیکھا تو وہ عند السدرۃ المنتہی، یہ منتہا یہ جو آخری حد والی بیری ہے اس کے پاس دیکھا تھا۔ تو گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی وحی کی، اللہ کی آیات کی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور بڑی بڑی نشانیاں جو دکھلائی گئی۔ تو بڑی نشانیوں کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو معراج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور جا کے سارا کچھ دیکھا، اور جس کا ذکر قرآن نے کیا
سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی اور یہاں سورہ نجم میں بھی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے علاوہ خوابوں کے اندر بہت دفعہ بہت ساری نشانیاں دکھائی گئیں، اور نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خواب کے اندر جو کچھ دکھایا گیا وہ بھی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، اور وہ بھی اسی طرح سے تھیں جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جا کے نشانیاں دیکھی۔ تو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ جو ہے، یقیناً انہوں نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو ان نشانیوں کے باب میں بہت ساری احادیث ہیں، اور بخاری کے اندر بھی ہیں، مسلم کے اندر بھی ہیں، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر جو ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، اس حدیث میں تو باقاعدہ جو الفاظ ہیں کہ پھر اللہ کریم جو ہے وہ بالکل قریب آ گیا، اور دن الجبار فتدلی، یعنی اللہ جو ہے وہ بالکل قریب آ گیا، اور فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی بالکل یہی الفاظ ہیں جو وہاں استعمال کیے گئے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو یہ احتمال ہوا ہے کہ یہ جو قربت نصیب ہوئی تھی یہ اللہ تعالیٰ کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے، اور اس سے پھر یہ اختلاف چلتا رہتا ہے کہ یہ جبریل تھے یا اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ وہ حدیث اگر آپ پڑھیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی واضح طور پر اس میں ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اور پھر اس میں جتنی نشانیاں دکھائی گئیں، یہ دیکھا اللہ کے قریب ہوئے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دوسری حدیث جو ترمذی شریف میں ہے، میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اب اللہ کا ہاتھ کس طرح سے ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اللہ کا ہاتھ جیسی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی رکھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ اپنے سینے کے اندر محسوس کی، اور اللہ کی ہتھیلی کی ٹھنڈک محسوس کی، اور یہ معاملہ بھی خواب کا ہے۔ اور پھر جس میں کانا قاب قوسین یا ادنیٰ کا ذکر ہے، اس میں بھی جب مختلف نشانیوں کا ذکر ہوا، یہ نشانی، اور وہ معراج کی طرح کی ہی ہے، اور آخر پہ یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں بیدار ہوا، تو جب میں بیدار ہوا تو میں اپنے آپ کو وہیں جہاں میں سویا ہوا تھا حرم کے اندر، تو وہیں میں نے اپنے آپ کو پایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ذکر ہے وہ سارا کا سارا خواب کا ذکر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ، اسی سے جب استدلال کرتے ہیں تو وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو بنفس نفیس جانا نہیں قرار دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خواب میں دکھایا گیا، تو وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے ملاقات کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانا قاب قوسین و ادنیٰ ہوا، تو جو بالکل 2 کمان کا فاصلہ یا اس سے کم رہ گیا، یہ جو گفتگو ہے یہ ساری کی ساری خواب کی گفتگو ہے، اور یہ اس معراج کے علاوہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو معراج ایک نہیں ہوا، کئی ہوئے ہیں، اور باقی جو ہے وہ خواب کے ذریعے سے ہوئے، اور جو ایک معراج ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تو اس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور باقی جو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں بہت ساری دکھائی گئیں، تو وہ بہت ساری نشانیاں اس بنفس نفیس لے جانے والے معراج میں بھی دکھائی گئیں، اور علاوہ ازیں بھی جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئیں ان میں بھی نشانیاں تھیں۔ تو اتنا بڑا یعنی ایک طرف اللہ ہے، اس کی شان ہے، اللہ جل جلالہ ہے، اس کی شان ہے، اور اس کی اپنی شان اور اس کی کبریائی کیا ہے وہ تو کوئی شخص جان نہیں سکتا، اور اس کی جو نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور پھر
جو ہے وہ بیت المعمور جہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات اور پھر آگے تفصیل سدرۃ المنتہا تک، یہ ساری جو گفتگو ہے یہ بہت بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں. تو خود اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی کبریائی کی بات کیا ہے. اور اس میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اللہ کی کبریائی کا بیان ہو گیا، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کی بات ہو گئی. جس کی نشانیاں اتنی بڑی بڑی ہیں وہ ذات خود کتنی بڑی ہوگی. تو پھر ساتھ ہی فرمایا افرأیتم اللات والعزیٰ، مجھے یہ ذرا لات اور عزیٰ کے بارے میں تو بتاؤ. افرأیتم، میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ عربی کا محاورہ ہے، کیا تم نے دیکھا، لفظی معنی تو یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اس کے بارے میں تو بتاؤ، لات اور عزیٰ کے بارے میں بتاؤ. ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور ایک تیسری جو منات ہے، اور وہ آخری کہہ لیں یا وہ ادر کہہ لیں اس کے علاوہ، تو وہ بھی ہے، تو اس کے بارے میں بتاؤ. تو بتانا کیا ہے اصل میں اللہ کی ذات اور اللہ کی توحید اور اللہ کی نشانیوں سے فوراً جو ہے وہ رخ اس طرف پھیرا ہے کہ ایک طرف اللہ کی ذات اور دوسری طرف تمہاری یہ خود ساختہ بنائی ہوئی دیویاں کیا حیثیت رکھتی ہیں. تو یہ جو دیویوں کے 3 دیویوں کے نام لیے گئے ہیں، لات، منات اور لات، عزیٰ اور منات، ان کی ترتیب بھی یہی ہے کہ سب سے بڑی جو ہے وہ یعنی سب سے زیادہ جو عزت کرتے تھے، لات جو ہے ایک بت تھا جو طائف میں تھا، اور یہ بنو ثقیف اس کو پوجتے تھے، ان کا یہ خاص بت تھا. ویسے تو بہت سارے بت پوجتے تھے، ہر علاقے کے اندر بت تھے عرب میں، اور مختلف بت بڑے اور چھوٹے تھے، لیکن اس میں جو سب سے خاص ہیں، وہ جن کو خاص الخاص جن کی پوجا کی جاتی تھی اور جن کو بڑی عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، وہ یہی دین تھے. تو لات جو ہے وہ طائف میں تھا، اور یہ جو عزیٰ ہے یہ نخلہ میں تھا، یعنی طائف سے مکہ کو اگر آئیں یا مکہ سے طائف کو جائیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے نخلہ، تو وہاں پہ درخت بھی تھے، کہتے ہیں درختوں کی پوجا بھی کی جاتی تھی. اور بہرحال جب شرک آتا ہے کسی قوم کے اندر تو وہاں پہ پھر صرف کسی ایک چیز کی پوجا نہیں کی جاتی، پھر بہت ساری اشیاء کی. یعنی یہ جو بت ہیں یہ بھی اصل میں تو شخصیات کے نام پر بنائے ہوئے تھے، اور اس کے پیچھے کانسیپٹ جو تھا، جو تصورات تھے، وہ تو شخصیات ہی تھیں. ان شخصیات کو سامنے رکھ کے پھر وہ آگے انہوں نے بت بنا لیے، اور پھر بتوں کی پوجا شروع ہو گئی، پھر بتوں کے ساتھ ان سے متعلقہ چیزوں کی بھی پوجا شروع ہو گئی، پھر درختوں کی پوجا شروع ہو گئی، اور مختلف جگہوں کی پوجا شروع ہو گئی. بہرحال نخلا ایک مقام تھا. اسی طرح سے جو منات ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بت تھا جو قدید کے مقام پر تھا، جو مدینہ کی طرف، جو مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جو راستہ تھا، اس میں بحیرہ احمر کے کنارے ایک جگہ تھی قدید، اس جگہ پر یہ بت تھا. اب یہ بت جو ہیں تینوں، یہ تانیث ہے، مؤنث ہے. اور کس چیز کی مؤنث ہے؟ اکثر لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو اللات ہے یہ دراصل اللہ کی مؤنث کی ہوئی تھی. تو اللہ جو ہے الالہ، اصل میں الالہ ہے، تو الالہ کی مؤنث جو ہے وہ الالہہ بنتی ہے، اللات تو نہیں بنتی. اسی طرح جو عزیٰ ہے، کہتے ہیں یہ عزیز کی مؤنث ہے، تو عزیز کی مؤنث ہے تو اس کو جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ساجد کی مؤنث ساجدہ، عامر کی مؤنث عامرہ، تو پھر اس طرح سے ہونا چاہیے نا، وہ ایک بالکل سمٹری ہونی چاہیے اس کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہے. اس میں وہ تانیث بھی کرتے تھے اور تخفیف بھی کرتے تھے، اور یہ تانیث اور تخفیف عربی کے اندر تانیث اور تخفیف کا کوئی ایسا کوئی مسلمہ اصول نہیں ہے. تخفیف اور تانیث کرتے وقت کسی بھی طرح سے وہ کر لیتے ہیں. جیسے منات ہے تو کہتے ہیں منان کی تانیث جو ہے یہ منات ہے، حالانکہ منان کی تانیث اگر ہو تو ظاہری قاعدے کے مطابق منانہ ہونی چاہیے، لیکن یہ منانہ نہیں، یہ منات ہے. تو گویا تخفیف اور تانیث کے لیے انہوں نے اپنے اصول بنائے ہوئے تھے اور اپنے طور پر انہوں نے نام رکھے تھے. لیکن ایک بات کلیئر کہ یہ تینوں تانیث تھے، مؤنث تھے یہ تینوں.
تو اس لیے کہ قرآن نے آگے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے جو دیویاں بنائی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ کی شریک بنائی ہوئی تھیں، تو یہ ساری کی ساری مؤنث تھیں۔ بہرحال یہ جو لات ہے، اس کے بارے میں ایک اور بھی تشریح بعض مفسرین نے کی ہے کہ یہ اصل میں لات تا کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اکثر لوگوں نے تو لات کو تا کی تخفیف کے ساتھ لکھا ہے، جیسے قرآن نے بھی کہا اللہ تا، تو بعض نے اس کو پڑھتے ہوئے اللہ تا پڑھا ہے تا کی تشدید کے ساتھ۔ تو اگر تا کی تشدید کے ساتھ پڑھیں تو پھر اس کا معنی یہ لتا یلتو سے بنتا ہے، اور لتا یلتو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز میں گھولنا، تو جس کو اردو میں بلونا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، یہ اصل میں یہ ساری چیز اس کے پس منظر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لات ہے نا، یہ ایک آدمی تھا، کان اللات رجلا، کان اللات رجلا، ایک آدمی تھا، اور یہ یلت سویق للحجاج یا یلت سویق الحجاج، یہ حاجیوں کے لیے ستو جو ہے وہ گھول کے پلایا کرتا تھا۔ تو دیکھیں جیسے باقی بت جو بنے تو کوئی بھی ماضی کی نیک شخصیات کی نام پر بن گئے، تو ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ لات نامی اصل میں ایک آدمی تھا، اور اس آدمی کے نام پر انہوں نے بت بنایا، اور جتنے بھی بت تھے یہ اپنی طرف سے انہوں نے مؤنث بنائے، اور بت جو ہیں یہ ساری کی ساری ان کی دیویاں ہوتی تھیں، اور یہ دیوتا نہیں ہوتے تھے، دیویاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور بہرحال یہ دیویاں جو ہیں ان کی پرستش کرتے تھے اور مؤنث ان کو سمجھتے تھے، اور یہ مؤنث سمجھنے میں ان کا کوئی اپنا کوئی قانون بھی نہیں تھا، خود سے انہوں نے ان کے مؤنث نام رکھے ہوئے تھے۔ اور یہ مؤنث نام رکھنے کی جو وجوہات پر قرآن نے بات نہیں کی کہ مؤنث کیوں نام رکھیں، اس پر کوئی بات نہیں کی، لیکن اس پر تنقید ضرور کی ہے، اور اس تنقید کو ایک انتہائی جو ظالمانہ تقسیم کہا ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ منات ہو، لات ہو یا عزا ہو، یہ بڑے بڑے ان کے بت تھے، اور ان میں ظاہر ہے جس طرح بڑے اور چھوٹے بتوں کا تصور ہر دور میں تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سارے بت توڑ دیے الا کبیر اللہم، ان کا بڑا چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے بڑے بھی بت تھے چھوٹے بھی تھے، تو انہوں نے کوئی بتوں کے خاندان بنائے ہوئے ہوتے تھے یا جو بھی، تو انسان جب خود ساختہ بناتا ہے تو اس میں بڑے چھوٹے کا تصور بہرحال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ یونانیوں کے ابتدائی خداؤں کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی بڑے چھوٹے کا تصور ہے، ایک گھر کے قائد کا تصور ہے، ایک سورج کو اگرچہ وہ دیوتا کہتے تھے اور جتنی مظاہر فطرت ہے ان کو بھی دیوتا کہتے تھے، لیکن یہ جو بڑے بڑے دیوتا تھے ان کے علاوہ وہ جو ایک خدائی کنبے کا تصور ہے ان کے ہاں موجود ہے، ایک گھر کا سربراہ ہے، اور وہ جو سربراہ ہے وہ خدا، وہ ایک سربراہ ہے جو سارے کنبے کا ایک سربراہ ہے، پھر اس کی ایک بیوی ہے، پھر اس کے بچے ہیں، تو اس طرح سے ایک تصور ان کا خدائی کنبے کا موجود تھا۔ تو اس کو بھی پھر بعد ازاں جب لا کے کسی نے جب ایک یعنی عقل کا ارتقاء ہوتا ہے اور سوچ کا ارتقاء ہوتا ہے، تو پھر ایک موقع پر جب انہوں نے اس کو یونانیوں نے ہی جب اس کا رد کیا تو اس کا رد کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس طرح انسان انسانی کنبے کا تصور رکھتا ہے اسی طرح خدائی کنبے کا تصور رکھتا ہے، تو اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھیڑ بکریاں اور گائے بھینسیں تصور رکھتی خدا کا تو ان کا خدا پھر ان جیسا ہوتا، جیسے انسانوں نے تصور رکھا تو انہوں نے اپنے انسانوں جیسا رکھ لیا۔ تو یہ جو بڑے چھوٹے کا تصور ہے، یہ ترتیب ہے، جو حفظ مراتب ہے، اللہ تو ایک ہے۔ جب یہ ان تعدد کا جن لوگوں نے تصور کیا وہ چونکہ خود ساختہ تصور تھا،
لہذا اس خود ساختہ تصور کے اندر 7 بڑے چھوٹے مذکر مؤنث، اس میں ہر چیز کی تخصیص ہوتی گئی، تخفیف ہوتی گئی، تانیث ہوتی گئی، سب کچھ انہوں نے خود بنایا۔ تو جو خود ساختہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ تقاضے ملحوظ رکھے جاتے ہیں جو انسانی ذہن کی اختراع ہے۔ لہذا یہ اسی کو قرآن نے آگے جا کے کہا کہ یہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں، یا پھر سورہ یونس میں کہا کہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، یہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان بھی کیسا ہے؟ بالکل خود ساختہ اٹکل پچو اور بالکل خرافات ہیں ان کی، اس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو لہذا یہ اللہ ایک طرف اللہ کی ذات جس کی نشانیاں اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ یہ اللہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے جس کو سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف آئے، اور مخلوق میں سے بھی ان مخلوقات کی طرف آئے جو اپنا ہاتھ پیر تک نہیں ہلا سکتے، اور جو انہوں نے نام رکھ لیے خداؤں کے۔ اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک سوال کیا، کیا تمہارے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مؤنث؟ یہ کیسی تقسیم؟ یعنی خود تو بیٹی پسند نہیں کرتے، بیٹی گھر میں ہو جائے تو اس کو باعث عار سمجھتے ہیں، اور پھرتا ہے وہ شخص جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ کہیں جو ہے اپنا منہ چھپائے پھرتا ہے، اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ پھرتا ہے کہ میں اس کا کیا کروں، اور جب تک اس کو وہ زندہ درگور نہیں کرتا اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ خود اپنے لیے انسا یا مؤنث پسند نہیں کرتے، لڑکی پسند نہیں کرتے، اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ جو جوڑی ہوئی ہیں، شریک جوڑے ہوئے ہیں، وہ وَلَهُ الْأُنثىٰ، اس کے لیے۔ اب ظاہر فرشتوں کی بھی جب بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہ اللہ کے بیٹے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں، یہ کیا عجیب تصور ہے؟ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ بڑی پھر ظالمانہ تقسیم ہے۔ ضیزا، ضاد یضیز سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا، ناانصافی کرنا۔ تو ظلم ہوتا ہی وہ ہے جس میں عدل نہ ہو، جہاں عدل ہوتا ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں عدل نہیں ہوتا۔ تو یہ پھر ایک بڑی ظالمانہ تقسیم ہے۔ تل کا یہ والی ساری اذن اس وقت قسمتن ایک ایسی تقسیم ہے ضیزا جو بڑی ظالمانہ ہے۔ اب یہ ظالمانہ تقسیم اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی اور وجود ہے، اس طرح تقسیم نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف باطل معبود ہے۔ باطل معبود دراصل ہے ہی کوئی نہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تو نام رکھے ہوئے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کچھ بھی نہیں، اس کی حیثیت ہے ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ نام رکھے ہوئے۔ تو نام رکھنے سے تو خدا نہیں بنتا نا۔ ان ہی الا اسماء، یہ مختلف جگہوں پہ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سوائے ناموں کے اور کچھ نہیں ہے۔ سمیتموہا کس نے رکھے ہیں؟ وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت اس کے لیے کوئی دلیل اتری ہو آسمان سے اتری ہو دلیل اور انہوں نے کوئی نام اس وجہ سے رکھے، خود رکھے۔ سمیتموہا، یہ تم نے خود رکھے ہیں۔ انتم وآباؤکم، یہ تم نے خود رکھے، یہ تمہارے آبا و اجداد نے رکھے ہیں۔ تو خود نام رکھ لینے سے خدا نہیں بنتا، یہ خدا تم نے خود بنائے ہوئے ہیں، اس لیے یہ باطل ہے، ان کا کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت نہیں سوائے نام رکھنے کے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، بہا ان کے لیے یا ان کے ساتھ، من سلطان کوئی بھی دلیل، ذرا بھی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ نہیں پیروی کرتے سوائے اپنے گمان کی اور وہ جو ان کے نفس چاہتے ہیں، خواہشات نفس اور گمان، نتھنگ ایلس۔ یہ جو جس کی پیروی کر رہے ہیں، یہ جو انہوں نے نام رکھے ہیں یا
لات عزا اور منات بنائے ہیں یا اس کے علاوہ جتنے ان کے خدا بنائے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے صرف نام رکھے ہوئے ہیں. نام رکھنے سے خدا نہیں بنتا. اور یہ نام کیوں رکھے ہیں؟ یہ اپنے دل کے خیالات کی وجہ سے رکھے ہیں، اپنے گمان کی وجہ سے رکھے ہیں، اور یا پھر اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے رکھے. خواہشات نفس ہیں یا پھر گمان. اچھا، یہاں ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ گمان کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ کریم نے مختلف جگہوں پہ کیا ہے. سورہ اعراف میں بھی ذکر ہے، خاص طور پہ سورہ یونس کے اندر. سورہ یونس میں آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 66، آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 66، اس کے اندر گمان کا ذکر ہے. اور وہ بالکل اسی طرح سے جیسے یہاں ایک تو جس جگہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 23 میں، اور اس کے بعد آیت نمبر 28 میں پھر دوبارہ ذکر. تو اسی طرح جیسے آیت نمبر 28 میں ذکر ہے کہ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْءٍ، یا فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، بالکل اسی طرح سے سورہ یونس کے اندر کہ یہ سوائے گمان کے اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے. یہاں فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، خواہشات نفس ہیں اور گمان ہے. اچھا، اسی طرح سورہ یونس کی میں نے عرض کیا آیت نمبر 66 میں بھی اور آیت نمبر 36 میں بھی ذکر ہے. اس وقت بھی ہم نے پڑھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ ظن جو ہے وہ یقین کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور گمان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ظن اصل میں وہ خیال ہوتا ہے جو انسان کے دل و دماغ میں آتا ہے، اس خیال کو ظن کہتے ہیں. وہ ظن جو ہے یہ کسی بھی، یعنی یقین کیوں ہوتا ہے اور گمان کیوں ہوتا ہے اور برا گمان کیوں ہوتا ہے، یہ اس کے سارے جو درجے ہیں وہ کس طرح سے قائم ہو گئے؟ یہ اس طرح سے قائم ہو گئے کہ جو آنے والا خیال ہے نا، جیسے قرآن نے اس کو یقین کہا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے. تو وہاں ظن و معنی یقین کے ہے. بات اصل میں یہ ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ اس سے مراد یقین ہے، اس سے مراد گمان ہے، اور اس سے مراد بدگمانی ہے، یا یہ بالکل ہی بے دلیل بات ہے؟ تو یہ اصل میں ظن ہوتا گمان ہی ہے. جب اس کی کوئی دلیل آ جائے، یہ قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. قرینہ کیا ہوتا ہے؟ قرینہ اصل میں ایک دلیل ہوتی ہے. دلیل یہ بتاتی ہے کہ اس ظن کا کیا مطلب ہے. حدیث میں بھی آتا ہے انا عند ظن عبدی، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اب یہ گمان کیا ہے؟ یہ یقین ہے. تو ایک گمان وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے. جس گمان کی کوئی دلیل آ جائے وہ یقین ہوتا ہے، اور جس گمان کی کوئی دلیل نہ ہو اور اس کے اگینسٹ بھی دلیل نہ ہو، یعنی یہ بھی قرینہ نہ ہو کہ یہ بے دلیل بات ہے، صرف ظن ہو. ایک یہ ہے کہ اس کے پاس اس کے لیے اس کے حق میں دلیل آ جائے، ایک یہ ہے کہ اس کے خلاف دلیل آ جائے. اگر اس کے حق میں دلیل آ جائے تو وہ یقین ہے، اگر اس کے خلاف دلیل آ جائے تو وہ انتہائی ادنا خیال ہے جس کے صحیح ہونے کا کوئی امکان نہیں. لیکن درمیان میں ایک ظن ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور اس میں غلطی کا کہیں امکان ہوتا ہے، خفیف سا امکان ہو لیکن ہوتا. لیکن غالب جو ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے. غالب یقین ہوتا ہے لیکن اس میں موہوم سا امکان ہوتا ہے کہ اس میں غلطی بھی ہو سکتی. اب جب آپ کو کوئی اگر بہت ساری چیزیں زندگی میں آپ کو جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی لیٹر آتا ہے، آپ لیٹر پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ لیٹر تو ٹھیک ہے، کہیں یہ جعلی نہ ہو. اس میں ایک خفیف سا امکان ہوتا ہے. اگر دلیل مل جائے تو پھر وہ جعلی ہے، جعلی ہونے کی دلیل مل جائے تو وہ جعلی ہے، اور اصلی ہونے کی دلیل مل جائے تو وہ یقینی ہے، وہ یقین ہے. لیکن جب دلیل کے بغیر ہو، اس پہ کوئی دلیل نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے اس میں غالب گمان ہوتا ہے اور وہ جو یقین کے قریب تک ہوتا ہے. لہذا اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایسا کوئی گمان ہو جس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو
دنیا میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں یہ غالب گمان کی طور پر بھی سارے معاملات غالب گمان کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں، غالب گمان یہ ہے کہ اچھا ہے. کسی نے بات کی ہوتی ہے، آپ کا غالب گمان ہوتا ہے کہ اس نے صحیح بات کی ہے، حالانکہ اس میں امکان ہوتا ہے غلط بات ہونے کا. کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی، اس میں امکان ہوتا ہے غلط ہونے کا، لیکن آپ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہی ہوگی. وہ جو غالب گمان ہے اسی پہ سارے معاملات چلتے ہیں. لہذا ظن جو ہے وہ ہمیشہ غلط نہیں ہوتا، بلکہ اگر بے دلیل ہو تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی قرینہ ہوتا ہے جو بتا دیتا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، اور اگر وہ دلیل والا ہو تو کوئی قرینہ ہوتا ہے جو بتا دیتا ہے کہ اس کے اوپر دلیل موجود ہے. تو اگر دونوں موجود نہ ہوں، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، درمیان والا ہو، تو اس میں بھی غالب یقین کے قریب ہوتا ہے، تھوڑا سا احتمال بھی ہوتا ہے. وہ آپ اس وقت تک اس پر عمل کریں گے جب تک اس کے خلاف دلیل نہ آ جائے. یعنی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر، لہذا پوری دنیا کا نظام اصل میں ظن کے اوپر چل رہا ہوتا. تو ایک طرف یقین ہے اور ایک طرف انتہائی ادنا گمان ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور درمیان میں وہ گمان بھی ہے جس کے لیے آپ سمجھ لیں. اب جو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اب جو اس کا ترجمہ آپ گمان کرنا ہی کہیں، جو گمان کرتے ہیں کہ وہ رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو یہ جو گمان ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کی دلیل ہے کہ یہ یقین والا گمان ہے. لہذا جب یقین والی دلیل آ گئی تو وہ یقین ہے. اور اسی طرح کوئی نہ کوئی قرینہ ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، خواہشات نفس اور ظن جو ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. خواہشات نفس کا تو مقابلہ العلم کے ساتھ ہے. العلم جو ہے اس کا مقابلہ تو یہ تو بالکل ایک مقابلے میں دوسری چیز ہے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، ایک طرف احوا ہے اور ایک طرف العلم ہے. تو اگر العلم آ جانے کے بعد، وحی الہی کا علم آ جانے کے بعد آپ نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کا نہ کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواہشات نفس ہوتی ہیں وہ اصل میں وحی الہی کے مقابلے میں ہوتی ہیں. تو جو ظن خواہشات نفس پر مبنی ہے وہ کبھی بھی بادلیل نہیں ہو سکتا. یہ وہ ظن ہے جو انتہائی ادنا درجے کا گمان ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. یہ والا جو گمان ہوتا ہے نا، محض گمان جس کے ساتھ خواہشات نفس جڑی ہوئی ہیں، جو بے علم ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ کبھی بھی حق کے بارے میں کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. تو حق کے بارے میں جو چیز فائدہ دیتی ہے، اللہ اکبر، جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی دلیل ہو، کوئی علم ہو، کوئی اس کی بنیاد ہو. لہذا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ جو پیروی کرتے ہیں یہ سوائے اپنے گمان اور خواہشات نفس کے کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور یقیناً ان کے پاس رب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے. لہذا یہ جو ظن اور تہوى الانفس ہے یہ ہدایت کے مقابلے میں ہے. جو ہدایت کے مقابلے میں ہوگا وہ ظن جتنا مرضی یقینی پہنچا ہوا وہ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ہدایت کے مقابلے میں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی. تو جہاں ہدایت ہوتی ہے وہاں گمراہی نہیں ہوتی، اور جہاں ہدایت نہیں ہوتی وہاں گمراہی ہوتی ہے. لہذا وہ جو ہم نے پڑھا وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جو اللہ کا قرآن ہے یہ حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے اور قرآن بھی حق ہے. لہذا جب حق آ جائے تو اس کے بعد سوال اٹھانا بھی گمراہی ہوتی ہے.
حق آ جانے کے بعد سوال اٹھانا بھی گمراہی ہوتی ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. حق کے بعد کوئی بات کوئی بھی کرے، کسی بھی طرح کی بات کرے، چاہے سوال اٹھائے، چاہے اس سے بڑھوتری کرے، کسی چیز کو بڑھائے، وہ سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور آپ اکثر اپنے خطبے میں فرماتے تھے کہ کل محدثۃ بدعہ. ہر وہ کام جو دین میں نیا پیدا کیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ کو لے جانے والی ہے. لہذا فماذا بعد الحق الا الضلال کی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات کے اندر ہمیشہ اس کی وضاحت فرمایا کرتے تھے. تو جو حق ہے وہ جو رب کی طرف سے آیا، وہ ہدایت، وہ حق ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور جو اس کے مقابلے میں ہے وہ باطل ہے، وہ گمراہی ہے. اس لیے فرمایا ان یتبعون الا الظن، یا پھر سورہ یونس میں جیسے فرمایا ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون. خود بناوٹی، اٹکل پچو، جس کا کوئی دلیل نہیں ہے، بس جہاں جس طرف دماغ چل گیا وہی ٹھیک ہے. اور یہ جو گمان ہوتا ہے یہ گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. فرمایا کہ، اور یہاں فرمایا خواہش نفس ہے، خواہش نفس اور ظن. اور حالانکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی ہے، اس کو چھوڑ کر یہ اور کام کر رہے ہیں. ام للانسان ما تمنا. ام کا معنی یا بھی ہوتا ہے اور ام کا معنی کیا بھی ہوتا ہے. عام طور پر اس کا ترجمہ ویسے تو مفسرین شروع میں بھی استئناف کلام میں بھی اس کو کیا اور یا دونوں معنی کر لیتے ہیں، اور جائز ہے، یہ درست ہے اہل لغت کے ہاں. چاہے آپ یا ترجمہ کر لیں چاہے کیا کر لیں، کیونکہ مفہوم ایک ہی ہے. لیکن عام طور پہ جو استئناف کلام میں ہو، شروع میں ہو، تو یہ ام کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اگر یہ کلام کے درمیان میں ہو تو یہ اس کا معنی یا ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ شروع میں بھی یا اور کیا دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں، اس لیے بعض نے اس کا ترجمہ یا کیا ہے اور بعض نے کیا کیا ہے. کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ یعنی ایک سوال ہے، اور یہ سوال سابقہ گفتگو کے سیاق میں جب آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا انسان کے لیے وہ معبود ہے یا بندگی کے لیے وہ چیز ہے جس کی یہ تمنا کرے، جو اس کی خواہش پیدا ہو. خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جناب ایک نیک آدمی تھا، میں اس نیک آدمی کی مورتی بنا کے پوجوں. کیا وہ ہے؟ یا کسی کو یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا نیک آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا، میں اس کی قبر پہ جا کے سجدہ کروں؟ کیا یہ ہے؟ ام للانسان ما تمنا. سوال ہے اللہ کا، کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی یہ تمنا کرے، جو اس کی آرزو کرے. یہ بنی اسرائیل نے بھی تو بچڑا بنایا تھا نا اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے. یوں ہی دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے اور موقع ملا ان کا بچڑا بنا لے، کیونکہ سارے علاقہ ہی یہ تھا کہ جو بچڑے بنائے ہوئے تھے. لہذا جب نسلوں کی گھٹی میں یہ پڑا ہوا ہو کہ لوگ بچڑے پوج رہے ہیں اور آپ اس معاشرت کے اندر رہتے ہیں جہاں بچڑے پوجے جاتے ہیں، تو دل میں آرزو اور تمنا پیدا ہو ہی جاتی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال پہلے کسی نے آ کے عرب کو بت خانہ بنا دیا اور شام سے بت لا کے یہاں پہ بتوں کا رواج شروع کر دیا، بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیے، بتوں کے نام پہ بتوں کی مورتیاں بنا دی، ہر چیز بنا دی. تو اب یہ جہاں پہ جو لوگ جو مشرکین مکہ تھے ان کی تو رگ رگ میں بت پرستی پڑی ہوئی تھی. لہذا جو کچھ انسان معاشرت سے سیکھے، جو کچھ انسان اپنے بڑوں سے سیکھے، جو کچھ لوگ ارد گرد کو دیکھیں، کیا وہی انسان کے لیے وہی خدا ہوتے ہیں، وہی معبود ہوتے ہیں؟ اگر آپ اس کا ترجمہ یہ نہ کریں، اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کوئی شارٹ کٹ مل جائے، جو ہمیں دنیا میں ہم کوئی ایسا پن پوائنٹڈلی ہمیں ایسا خدا مل جائے جس کے پیچھے ہم چلیں، وہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت بھی اگر ہے،
اول تو ان کے آخرت کا تصور موہوم ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی بھی آخرت بھی ہے، دوبارہ ہم زندہ ہو جائیں گے، مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں بن گئے، گل سڑ گئی تو پھر ہم زندہ ہو گئی، اول تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر کہیں ہے تو وہ دنیا میں بھی ہمیں بچا لے، فائدہ دے، اور آخرت میں بھی ہمیں یہ بچا لے، بس ہمیں کوئی ایسا کہنے والا ہو کہ میں تمہیں چھڑوا لوں گا، کوئی ایسا کہنے والا، یہ ہے تمنا، یہ ہے انسان کی خواہش کہ کوئی ایسی لائن دینے والا ہو کہ تم چلو جو مرضی کرتے رہو میں تمہیں بچا لوں گا، بس یہ کہنے والا ہو۔ تو جو بھی یہ کہتا ہے وہ چاہے مسیلمہ کذاب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا، جس سے بڑا جھوٹا اور دجال ہو ہی نہیں سکتا، اس کو بھی مل گئے تھے پیروکار، لوگ اس کے پیچھے بھی چل پڑے تھے۔ ام للانسان ما تمنا، ہوا کیا تھا کہ اس نے بھی اس طرح کے وعدے کیے تھے۔ ایک تو دنیا میں بہت ساری آسانیاں کر دی تھی کہ جو دل کرتا ہے کرو، اور جو یہ کہہ دے نا کہ ایسے کر لو خیر ہے، آسانیاں پیدا کر دو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، تو اس کو بڑا لوگ لائک کرتے ہیں، اس کو بڑا لوگ پسند کرتے ہیں، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ کوئی شارٹ کٹ بتانے والا ہو کہ یہ کیے بغیر ہو جائے گا، بس کوئی ایسے 10 دن مل جائیں، سال میں اگر 10 دن پی کاٹنی پڑے تو ہم کاٹ لیں گے، باقی کو دن تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، تو کوئی ایسا معاملہ تو ہونا چاہیے نا۔ یا تو عیسائیوں کی طرح کفارے کا عقیدہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ سولی پہ چڑھ کے سارے جو پیروکار ہیں ان کے گناہوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیے، چال کتنا سوکھا کام ہے، اب کوئی عیسائی ہو بپتسمہ لے اور بس بات ختم، آخرت ہے بھی تو سیدھی جنت، یعنی کس طرح کا شارٹ کٹ ہے۔ تو اس طرح کی آسانیاں اصل میں انسان ڈھونڈتا ہے، یہی حال جو ہے وہ یہودیوں نے کام کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے، یعنی کسی طرح سے قریب قربت مل جائے اور کوئی شارٹ کٹ مل جائے، اگر وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یعنی جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ام للانسان ما تمنا، کیا پھر انسان کے لیے وہی کچھ ہے، انسان کے لیے وہ خدا ہے، انسان کے لیے وہ معبودان باطل ہے جس کی یہ تمنا کی۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، جو اگلا جہان ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور یہ جو پہلا جہان ہے یہ بھی اللہ کا ہے، لہذا قانون اور اصول وہ چلے گا جو اللہ نے دیا ہے، تمہارے شارٹ کٹ نہیں چلیں گے، تمہارے خود ساختہ معبود کچھ نہیں بتائیں گے، یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، لہذا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، آخری جہان اور پہلا جہان سب اللہ کا، اور اللہ نے جو قانون دیا وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جنہوں نے ایک قانون بتایا، آگے بھی سارا اس قانون کا مختصر الفاظ میں ذکر ہوا ہے اس صورت میں بھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ قانون کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو ہاتھ کٹے گا، کوئی استثناء نہیں ہے، اللہ وہ قانون یہ ہے۔ انسان وہ چاہتا ہے کہ مجھے بس یہ مل جائے، مجھے میرا اگلا جان بھی ٹھیک ہو جائے، میرا یہ جان بھی ٹھیک ہو۔ او بھائی، یہ انسان کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے یہ جہان نہیں ہے، یہ جہان امتحان کے لیے ہے، کون اللہ کی بندگی کرتا ہے اور کون خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے، یہ بس اتنا امتحان ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پیچھے سورہ زاریات میں پڑھا ہے، اس کا نہ رزق کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کا کسی اور چیز کے ساتھ تعلق ہے، بس بات یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور وہ بندگی کسی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بت کی ہو سکتی ہے، کسی زندہ کی ہو سکتی ہے، کسی مردہ کی ہو سکتی ہے، کسی شخصیت کے نام پہ ہو سکتی ہے، یا پھر وہ کسی وقت کے جابر کی ہو سکتی ہے، وقت کے فرعون کی ہو سکتی ہے، کسی نظریے کی ہو سکتی ہے، خواہشات نفس کی ہو سکتی ہے، ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کرنی، بس اتنی سی بات۔
لہذا جو شخص جو تمنائیں کرتا ہے، جو آرزویں کرتا ہے، وہ انسان کے لیے نہیں ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہے۔ لہذا آپ اس کا ترجمہ یا کریں تو اس کا مطلب ہوگا یا انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی یہ تمنا کرے، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، آخرت اور پہلا جہان اور اگلا جہان، سبحان اللہ، یہ سب اللہ کا ہے۔ اور آخرت کے مقابلے میں اولا کون سی ہے؟ دنیا، دنیا قریب والی، دنا یدنو سے ہے دنیا، دنیا کا مطلب قریب والی زندگی، اور اخرى آخرت ہے، آخرت کا مطلب بعد والی زندگی۔ تو پہلا جہان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اگلا جہان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اس نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا جو اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ ہاں، دنیا کے حوالے سے جو لوگوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے، جو آخرت کا گمان ہی نہیں رکھتے، آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتے، آخرت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، وہ صرف دنیا کی بات کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اللہ اکبر، یہی دل میں بنا کے پھرتے ہو نا کہ فلاں بچا لے گا اور فلاں بچا لے گا۔ کم من ملک فی السماوات والارض، کتنے فرشتے ہیں زمین و آسمان میں، اگر وہ بھی کوئی بات اللہ سے کرنا چاہیں تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ لا تغنی شفاعتہم شیئا، جن کی سفارش کک بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ کتنے فرشتے ہیں زمین و آسمان میں، بڑے بڑے فرشتے، ادنا فرشتے سے لے کر جبریل تک جو فرشتوں کا سردار ہے، کتنے ہی فرشتے ہیں زمین و آسمان میں۔ لا تغنی شفاعتہم، جن کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، الا من بعد ان یاذن اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہو، لمن یشاء ویرضی، اور اللہ کس کے لیے دے گا اجازت؟ لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے چاہے گا اور جس کے لیے راضی ہوگا۔ جس کے لیے اللہ راضی ہوگا یا جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے سفارش کی اجازت دے دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا حق ہو، یا کسی فرشتے کو شفاعت کا حق ہو، یا کسی کو بھی شفاعت کی بات ہو، وہ سوائے اللہ کی اجازت کے یہ ممکن نہیں۔ فَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ہر قسم کی شفاعت وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دینی۔ اس کا مطلب جس کو اللہ نے بخشنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا اس کی سفارش کرنے۔ تو جس کے سفارش جو ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہم وہاں سورہ یہ آیت الکرسی کے اندر روز پڑھتے ہیں، اللہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سفارش نہیں ہو سکے گی۔ لہذا دنیا میں اپنی مرضی کے خدا بنانے کا کیا فائدہ؟ ہم للانسان ما تمنا، انسان جو ہے وہ دنیا میں اپنی پلاننگ کرتا ہے، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ دنیا کے بھی سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں، اور آخرت کے سارے معاملات بھی اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے گا اجازت دے گا۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم، جن کی سفارش جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتی، یعنی وہ آسمانوں میں فرشتے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اور اللہ کی قربت کے باوجود ان کے پاس بولنے کا حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ دعا ضرور کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نبی یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ دعا اور چیز ہے، سفارش اور چیز ہے۔ دعا فرشتے بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی، ہمارے پاس بھی دعا کا اختیار ہے، ان کے پاس بھی دعا کا اختیار ہے۔ سفارش کا اختیار اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا یا جس کے لیے پسند کرے گا سفارش کر دے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب پہلا جہان، یہ آخر والا جہان، دونوں اللہ کے پاس ہے،
دونوں کا اختیار اللہ کا ہے، دونوں اللہ کے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ جو فرشتوں کو مؤنث قرار دیتے ہیں نا، اصل میں یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ ان کو اگر آخرت کا یقین ہوتا تو یہ اس طرح کے اٹکل پچو عقیدے نہ بناتے ہیں۔ اصل میں جب انسان آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ یہ سارے جو بڑے بڑے عقیدے ہیں، ایمان کی ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، اور ایمان جس جس چیز پر بھی ہے، کتابوں پر ہے، فرشتوں پر ہے، اچھی بری تقدیر پر ہے، لیکن اس کا جو بنیاد ہے وہ عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ آخرت ہے۔ اگر عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، اور یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بات عرض کی ہے کہ ایمان جو ہے وہ مرکب چیز ہے، اس میں ساری چیزوں پر ایمان ہے۔ تو اگر کسی ایک چیز کا ایمان مفقود ہو یا خرابی ہو اس میں، تو باقی چیزوں پر جو ایمان ہوتا ہے وہ بھی ناقابل اعتبار ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو جو آخرت کو نہیں مانتے وہ پھر فرشتوں کو بھی نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہیں تو اپنی مرضی سے مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا یا ان کو مؤنث قرار دینا یا ان کا مؤنث نام رکھنا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ جب آخرت پر ایمان نہیں ہے تو جو مرضی کرو۔ اذا لم تستطع فاصنع ما شئت، جب وہ پردہ جو روکے ہوئے ہے وہ آپ نے کراس کر لیا، حیا ختم ہو گئی، تو پھر جو مرضی کریں۔ تو جب ایمان نہیں رہتا تو پھر جو مرضی کریں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اللہ اکبر، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ جو ہیں عورتوں والے نام رکھتے ہیں فرشتوں کے۔ وما لہم بہ من علم، حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ اب آپ یہاں بھی ظن یہاں بھی آگے ظن کا ذکر ہو رہا، گمان کا۔ اب یہاں بھی گمان کی حقیقت سمجھ لیجئے۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، قرینہ ہوتا ہے، کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جو سمجھا دیتی ہے کہ اس کا کیا مطلب۔ یہاں وہ دلیل آ گئی، وما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، اور جو بے علم خیال اور گمان ہوتا ہے وہ بالکل گمراہی ہوتی ہے۔ ان یتبعون الا الظن، اور جو گمان ہے اسی کی پیروی کرتے ہیں، یہ علم تو ان کے پاس ہے نہیں۔ اوپر فرمایا تھا کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، جو یہ گمان رکھتے ہیں اس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور یہاں فرمایا کہ وما لہ بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ سوائے گمان کے اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور یہ گمان کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ اور اس طرح کا گمان جس کے ساتھ کوئی علم کی دلیل نہ ہو، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، وہ حق کے حوالے سے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لا یغنی من الحق شیئا، یہ حق کے حوالے سے یہ اس طرح کا گمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اچھا یہ سمجھ لیجئے، بعض لوگوں نے یہ ظن کے حوالے سے ایک بہت بڑی بحث ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ حدیث پر ظنی ہونے کا شبہ ہے۔ اس لیے ظنی ہونے کا شبہ ہے کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں سے بات سنی، فلاں نے فلاں سے بات سنی، فلاں نے فلاں سے بات سنی، درمیان میں اتنے سارے لوگ ہیں، پھر وہ کہتا ہے میں نے فلاں صحابی سے سنی، صحابی کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو درمیان میں اتنی باتیں ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ درمیان میں اگر کوئی شخص ایک رہ جائے، جس کو خبر واحد کہتے ہیں، ایک رہ جائے کہیں کسی بھی لیول پہ راوی ایک ہو، بس زیادہ سارے ہوں تو چلیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جناب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یقینی بات ہے۔ اگر 2 3 4 گواہ ہو جائیں تو اگر بندہ ہی ایک ہو بتانے والا تو پھر تو یہ گمان ہی ہے نا کہ وہ صحیح ہوگا، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا
کہ جہاں کوئی دلیل بھی نہ ہو، نہ اگینسٹ نہ حق میں، تو پھر وہ ظن کیسا ہوتا ہے؟ وہ جو یقین کے قریب قریب ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ احتمال ہوتا ہے کہ شاید غلط ہو، شاید صحیح نہ ہو، لیکن زیادہ غالب جو ہوتا ہے وہ گمان ہوتا ہے، یقین کے قریب ہوتا ہے، غالب یقین ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں اور خبر واحد کو خاص طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں خبر واحد کو، اور خبر واحد وہ جو کہتے ہیں کسی لیول پہ، اب کسی لیول پہ کوئی آدمی ایک رہ گیا ہے، لیول بھی دیکھنا پڑے گا نا، کون سا لیول؟ کیا وہ آج کی سطح کا لیول؟ آج کی سطح کا کوئی آدمی ایک بات کر رہا تو اس کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، اس کے بارے میں تو ظن ہو سکتا ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو، لیکن جو ایک رہ گیا ہے وہ اگر صحابی ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس کو بھی کہنا کہ چونکہ خبر واحد ہے لہذا ظن نہیں ہے، یہ بہت بڑا اتہام ہے حدیث کے اوپر۔ اس لیے کہ ہم جب بخاری اور مسلم کے روات دیکھتے ہیں، ان کے راوی دیکھتے ہیں، ان کی احتیاط دیکھتے ہیں، اور ان کی احتیاط اس قدر ہے کہ پورے امت کا اس بات پر اجماع ہے، یقین ہے کہ جو امام بخاری نے اصول بنائے اور جو امام مسلم نے جو اصول بنائے، ان کی جو روایت کی ہوئی حدیث ہے وہ یقینی طور پر صحیح۔ اور اس یقینی میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے یہ صحیحین جو ہیں یہ ساری کتابوں سے زیادہ صحیح ہیں دونوں، اور ان میں سے امام بخاری کی کتاب جو ہے وہ اس سے بھی نمبر 1 ہے، پہلے نمبر پہ وہ بخاری کی، حالانکہ دونوں کے روایت ایک جیسے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا، فرق دونوں میں یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اور امام مسلم علیہ الرحمہ کے سارے اصول ایک جیسے ہیں حدیث لینے کے، صرف ایک اصول کا فرق ہے، وہ ہے ہم اثر ہونا اور لقاء۔ یعنی امام بخاری جو ہیں وہ لقاء ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کے حالات زندگی پتہ کیے، ایک شخص کہتا ہے میں نے اس سے سنا، اور حالات زندگی پتہ کیے تو ان دونوں کی آپس میں ملاقات ثابت نہیں ہوئی، یعنی اس کے حالات زندگی جو کہتا ہے میں نے سنا، اس کے حالات زندگی دیکھے، اس کی اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہے، جو کہتا ہے اس سے سنا، اس کے حالات زندگی الگ پتہ کیے، اس کی اس کے ساتھ ملاقات ثابت نہیں، ملاقات نہیں کی ثابت۔ البتہ باقی ساری شرائط صحیح ہیں، دونوں حافظ، دونوں کا حافظہ صحیح ہے، دونوں سچے ہیں، وہ جو صحیح کی شرائط ہے وہ ساری پائی جاتی، راوی دونوں جو ہیں قابل اعتبار، وہ کہتا ہے میں نے اس سے سنا، اچھا ملاقات ثابت نہیں ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ موجود تھے، یعنی ایک بستی میں دونوں ایک ہی وقت میں موجود تھے، 2 مہینے 4 مہینے ایک جگہ پہ رہے ہیں، یا ایک جگہ پہ کوئی شخص آیا ہے اور اسی جگہ پہ وہ موجود تھا، تو ہم اثر ہونا مکان اور زمان کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہونا ثابت ہو جائے تو روایت لے لیں، چونکہ وہ سچے لوگ ہیں، لہذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے سچی بات کی ہے اور یہ بات درست، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں جب تک ملاقات وقت تک حدیث نہیں لینی، اس لیے ان کا نمبر 1 ہے اور یہ نمبر 2، حالانکہ دونوں صحیح ہیں۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان دونوں کتابوں کے بارے میں جن کی حدیث کو یقین کا درجہ حاصل ہے، امام بخاری کی جو کتاب ہے الجامع الصحیح، اس کی پہلی حدیث بھی خبر واحد ہے، اس کی آخری حدیث بھی خبر واحد ہے، یعنی اس پہلی حدیث جو ہے اس کا بھی راوی ایک ہے، اور وہ صحابہ کے درجے پہ ایک ہی صحابی راوی ہے، اور جو آخری حدیث ہے اس کا بھی راوی ایک ہی ہے۔ تو اگر صرف ایک صحابی کے روایت کرنے سے حدیث جو ہے اس کے اندر کوئی درجے میں کمی آتی ہوتی تو امام بخاری کبھی اس کو اپنی الجامع الصحیح کے اندر جگہ نہ دیتے۔ لہذا صحابی کوئی اگر ایک بات کرتا ہے نا تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے، کسی
نیچے والے طبقے میں، نیچے والے درجے میں کوئی شخص ایک بات کرے تو یہ اور بات ہے، صحابی اگر کوئی شخص ایک بات کرے تو اس سے حدیث کے یقینی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا جب کوئی شخص کہتا ہے نا ظنی ہونا، اور اس سے حدیث کے بارے میں جو ہے وہ بدظن کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، صرف ہماری نیتوں کا شبہ ہے۔ اب اگر نہ حقیقت میں حدیث کے اندر کوئی شبہ نہیں، حقیقت میں حدیث کے لیے جو اصول بنائے ہیں علماء نے، محدثین نے، وہ اس قدر جامع اصول ہیں کہ اگر آپ ان اصولوں کے اوپر حدیث کو پرکھیں گے، آج بھی ان اصولوں کو آپ لے لیں، کوئی شخص حدیث پڑھے، حدیث ایک ایسا علم ہے جو بڑا پریسائزڈ علم ہے، پریسائزڈ، ایکوریٹ، یعنی بالکل درست۔ اور آپ جب میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھنے والے جانتے ہیں، یا فزکس پڑھتے ہیں، ان کے جب نومیریکل حل کرتے ہیں نا، یعنی ان کے جو حساب حل کرتے ہیں، تو ان کا جواب کبھی درست نہیں آتا، ایگزیکٹ نہیں آتا۔ ان کا جواب جو آتا ہے وہ تقریباً صحیح ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اب قریب قریب آ گیا، بس ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر آپ ظنی کے بارے میں کہ جو قریب الیقین ہو اور مکمل یقینی نہ ہو، تو آپ کی تو ساری میتھمیٹکس کی سائنس، جس کو سب سے زیادہ ایکوریٹ سائنس سمجھا جاتا ہے، وہ تو پھر تو وہ بھی غلط ہو جائے گی۔ وہ بھی آپ قریب الیقین ہوتی ہے، وہ یقینی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ حدیث کی سائنس کو پڑھیں گے تو حدیث آپ کو فزکس اور میتھ سے زیادہ پریسائزڈ سائنس ملے گی۔ تو حدیث بھی ایک سائنس ہے، اس کو جو شخص پڑھے بغیر آپ کسی چیز پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں وہ انہوں نے اصل میں پڑھے بغیر کیے، ان کو محدثین کے اصولوں کا ادراک ہی نہیں ہے۔ وہ اگر پڑھیں گے تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی۔ لہذا جب قرآن کہتا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ گمان جو ہے وہ کبھی بھی حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا، تو اس سے حدیث کو ظنی کہہ کے کہ حدیث جو ہے اس کی حیثیت بھی ایک گمان کی سی ہے، یقین کی سی نہیں ہے، اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کو بدظن کرنا حدیث سے، یہ بالکل منکرین حدیث کا صرف ایک ان کی عادت ہے، کہ ان کا شبہ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ تو قرآن اس کی حقیقت بتاتا ہے کہ جو لوگ بھی بغیر علم کے دلیل دیتے ہیں، علم ہے کوئی نہیں، جو بغیر علم کے گمان ہوگا نا، وہ گمراہی ہوگی۔ وہ ہے ان الحق ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو بغیر علم کے ہوگا، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ تو جو محدثین نے تو ہزار دلیلیں دی ہیں، اور دلیل دے کے بات کی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، فَأَعْرِضْ، آپ منہ پھیر لیجئے، عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑا ہے، آپ اس سے منہ پھیر لیجئے، اس سے اعراض کیجئے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کا تو کوئی اور خواہش اور چاہت ہے ہی نہیں سوائے دنیا کے، یعنی آخرت اس کے پروگرام میں شامل نہیں، آخرت پر وہ یقین ہی نہیں رکھتا۔ جب آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو اس کے سارے مفادات وہ دنیا سے وابستہ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے دنیا کے مفاد کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے۔ کوئی قانون بناتا ہے تو دنیا کو سامنے رکھ کے وہ اپنا کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی پلاننگ کرتا ہے، کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے، کوئی گمان کرتا ہے، کوئی علم کا اظہار کرتا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا دنیا بس۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کی چاہت میں آخرت ہے ہی نہیں، وہ سوائے دنیا کے اور کچھ نہیں چاہتا۔ لہذا فرمایا کہ ان سے آپ منہ موڑ لیجئے، جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتا ہے آپ اس سے منہ پھیر لیجئے، آپ اس سے اعراض کیجئے، کیونکہ وہ تو دنیا کے علاوہ کچھ اور چاہتا نہیں۔ جو دنیا کے علاوہ کچھ اور چاہتا نہیں، اس کو کبھی آخرت سمجھ بھی نہیں آ سکتی، اس کو کبھی یہ حقیقت، کامیابی اور ناکامی کے اصول سمجھ نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں جو کامیاب نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آخرت میں یہ انتہائی ناکام ہو، یہ ہو سکتا۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد،
کافروں کا زمین میں دندناتے پھرنا، شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ایک جگہ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور جو شخص دنیا کو سمجھتا ہے سب کچھ، وہ پھر دنیا میں جتنی مرضی کامیابیاں حاصل کرے، اصل نتیجہ وہ ہے جو آخرت میں نکلنا ہے۔ یہ نتیجہ نہیں ہے، یہ اصل میں اگلی سطح کا امتحان ہے۔ اس امتحان کو ہم نتیجہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ زمین میں، یہ شہروں میں کافروں کا دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تو تھوڑے عرصے کی بات ہے، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہذا کامیابی یا ناکامی یہاں نہ دیکھا کرے۔ یہاں کوئی شخص کامیاب ہو گیا، اس نے پوری دنیا پہ اپنا جو ہے وہ سکہ جما لیا، اس نے اپنی جو بھی کر لیا۔ دنیا میں تو دیکھو، پھر دنیا تو کافروں کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ مومن تو دنیا میں ایسے ہی رہتا ہے جیسے یہ قید خانہ ہے۔ تو اصل نتیجہ اخروی زندگی میں نکلنا۔ تو جن کا تصور حیات یہ ہوتا ہے، جن کا تصور زندگی محدود ہوتا ہے، اور ان کو تصور زندگی ان کا صرف فیز 1 کی طرف تک ہوتا ہے۔ فیز 1 کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی فیز 1 ہے، یہ امتحان کی زندگی ہے۔ اور فیز 2 وہ دار الجزا ہے۔ تو دار الجزا کا تصور ہی کوئی نہیں، وہ یہاں جو دار الامتحان ہے اسی میں سب کچھ حاصل کرتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے آپ منہ پھیر لیجئے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نصیحت سے منہ موڑا ہے، اور ان کی چاہت جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، اللہ اکبر۔ کفار کا مبلغ علم اتنا ہی ہے۔ مبلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنے کی انتہا۔ بالغ یبلغ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، اور مبلغ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہنچ کے رک جایا جائے۔ تو ذالک مبلغہم، ہم یہ کہتے ہیں نا اتنے پیسے، مبلغ 1000، مبلغ 1,00,000، مبلغ 1 کروڑ۔ یہ مبلغ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ میکسیمم اتنے ہیں، کہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو مبلغ کا مطلب ایک آخری حد، تو یہ اس لیے مبلغ لگایا جاتا ہے۔ تو ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا یہ ہے، ان کے علم کی انتہا یہ ہے کیا؟ دنیا میں ہر چیز حاصل کر لی جائے۔ تو کفار اس سے زیادہ نہ سوچتے ہیں اور نہ اس کے زیادہ ان کو کوئی سمجھ ہے، لہذا ان کے مبلغ علم اتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، لمبی دعا ہے، جس میں ایک جگہ الفاظ آتے ہیں وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا۔ اللہ دنیا کو ہمارے ارادوں میں سے سب سے بڑا ارادہ نہ بنانا، اور ہماری چاہت میں، ہمارے علم میں، ہمارے علم کی انتہا نہ بنانا۔ یعنی ہماری ارادوں میں سب سے بڑا ارادہ دنیا ہو، یا ہمارے علم کی انتہا یہ ہو کہ ہم نے دنیا حاصل کرنی ہے، یا اللہ دنیا کو یہ نہ بنانا۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا۔ اللہ اکبر۔ اور کفار کا مبلغ علم کیا ہوتا ہے؟ دنیا۔ اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ دنیا ہمارے لیے مبلغ علم اور اکبر ہم نہ بنا۔ یعنی ہمارا سب سے بڑا ارادہ یہ ہو، ہم بیٹھ کے یہی سوچ رہے ہوں، ہم سب سے بڑا غم ہمارا یہ دنیا ہو، اور ہم یہی سوچ رہے ہوں کہ دنیا نہیں ملی، دنیا نہیں ملی، دنیا نہیں ملی۔ یہ کیا بات؟ ہمارا معاملہ آخرت کے ساتھ، دنیا ملے نہ ملے۔ انسان کا تعلق، مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے ہاں مجھے۔ تو ان کا جو دنیا طلبی، پریشان خیالی اور گمان، یہ ان کا مبلغ علم ہے۔ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ ہمارا دنیا کو ہمارا بڑا غم یا بڑا ارادہ یا بڑا
یعنی ہمارے غموں کی انتہا یہ نہ ہو اور ہمارے علم کی انتہا یہ نہ ہو۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم یہی ہے، ان کے علم کی انتہا یہی ہے کہ یہ سوچ دنیا تک سکتے ہیں، دنیا تک سوچتے ہیں اور دنیا کے بارے میں ساری محنت ہے ان کی۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، جو تیرا رب ہے نا وہی جانتا ہے، وہی سب سے زیادہ جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، کون اپنے رستے سے یا کون اس کے رستے سے گمراہ ہوا ہے، کون اس کے رستے سے گمراہ ہوا ہے، اس کو رب زیادہ جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہی اس بات کو جانتا ہے کہ کون ہدایت کے رستے پر چلا، کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے، یہ اللہ زیادہ جانتا ہے، ہم اتنا نہیں جانتے۔ لیکن ہمیں جو قانون اصول اللہ نے دیا ہے وہ یہ کہ جس کا مبلغ علم اور اکبر ہم دنیا ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ ناکام لوگوں کی بات، یہ کافروں کی بات، یہ بے ایمانوں کی بات۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ پیچھے فرمایا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ ان کا معاملہ ہے، جو صرف دنیا چاہتے ہیں، بس دنیا طلبی کے علاوہ ان کا کوئی گمان ہی نہیں ہے۔ دنیا کے حوالے سے پھر جو مرضی اپنے لیے سوچتے رہو، جو مرضی چاہتے رہو، جو مرضی محنت کرتے رہو، جو مرضی قانون بناتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، تو یہ تو پھر مبلغ علم کی انتہا بس یہی ہے کہ دنیا اچھی ہونی چاہیے۔ رب سب کچھ جانتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ یہ تو فیصلے قیامت والے دن ہونے، اور وہاں پتہ چلے گا کون ٹھیک اور کون غلط، کون کامیاب اور کون ناکام۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آگ سے آزاد کر دیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ کریم نے قیامت کی جو لاجک ہے، قیامت کی جو مقصدیت ہے، جو آخرت کی مقصدیت ہے وہ بتائی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کا مالک وہ ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ تو آسمان اور زمین سب اللہ کا ہے، یہ جہان اگلا جہان اللہ کا ہے، دنیا آخرت سب اللہ کی ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے آخرت قائم کرنے کی؟ سب اللہ کا ہے، اس کی ملکیت تو اس کی بادشاہت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا جو مانگے سب کو وہ دے دے تو بھی اس کی بادشاہت میں فرق نہیں پڑتا۔ حدیث قدسی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اللہ اکبر، اور اول جن سے لے کر آخر جن تک، اگر وہ ہو جائے کانوا علی اتق قلب رجل منکم، اگر تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا دل لینے والا بن جائے، تقوی والا بن جائے، تقوی رکھنے والے دل والا بن جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، کوئی اضافہ نہیں کرتا اللہ کی بادشاہت۔ اور اگر اول انسان سے لے کر اول آخر جن تک، اور اول انسان سے آخر انسان تک، اول جن سے آخر جن تک، سارے کے سارے کانو علی افجر قلب رجل منکم، کہ وہ سب سے زیادہ بدترین اور بدکار ہو جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے لے کر لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، اگر یہ سارے کے سارے قاموا فی صعید واحد، اگر یہ سارے ایک میدان میں ایک یکبارگی اکٹھے ہو جائیں، اول انسان آخر انسان، اول جن آخر جن، ایک ہی میدان میں ایک ہی دفعہ اکٹھے ہو جائیں، فسالونی،
پھر اللہ فرماتا ہے یہ مجھ سے مانگیں، اور مانگیں کیا؟ جو جس کے منہ سے نکل جائے۔ اللہ، مانگنے والا تو اس نے منہ ہی کھولنا ہے نا، جو مرضی مانگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مرضی مانگیں اور میں وہ سب کچھ ان کو یکبارگی دے دوں، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ، ما نقص ذالک، یہ میرے من ملکی شیئن میں، میرے بادشاہت کے، میرے اقتدار، میرے بادشاہت میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں کرتے۔ ہاں اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ اگر جو ہے وہ کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، جب سمندر ہو پانی کا اور سمندر میں ایک سوئی ڈالی جائے اور سوئی ڈال کے واپس نکال لی جائے تو سوئی کی نوک پہ کتنا پانی رہتا ہے جو سمندر میں کمی کر دیتا ہے؟ تو فرمایا اتنی کمی ہو سکتی ہے میرے خزانوں میں۔ اللہ، کیا مطلب؟ یہ بھی انسان کے ادراک کی ادنا ترین حد ہے، سمندر کے مقابلے میں یہ کہنا کہ سوئی کی نوک پہ پانی کتنا آئے گا، وگرنہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو جب سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، تو پھر قیامت کیوں رکھی ہے؟ پھر آخرت کیوں رکھی؟ اس کو واضح کرتا ہے، اس کی لاجک اور اس کا مقصد بیان ہوا ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، جنہوں نے برائیاں کی ہیں اس کو بدلہ کون دے گا اگر قیامت نہ ہو تو؟ اگر قیامت نہ آئے، دنیا میں کتنے ظالم ظلم کر رہے ہیں، کتنے جابر جبر کر رہے ہیں، کتنے فرعون فرعونیت دکھا رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کی ملیا میٹ کی جا رہی ہے، ہر لمحہ لوگوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، تو ان کا بدلہ کون دے گا اگر قیامت نہ ہوئی تو؟ اگر قیامت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ظالم تو کامیاب ہے۔ تو ان ظالموں کو بدلہ دینے کے لیے اللہ نے قیامت رکھی ہے۔ اللہ، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی ہیں، جنہوں نے برا کیا ہے، بما عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، برائی کیا، ان کو جزا دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے اچھا کیا ہے ان کو ان کے اچھے کرنے کا بدلہ بھی تو ملے، ان کو اچھا بدلہ ملے، ان کو برا بدلہ ملے، جیسا جس نے کیا ہے اس کو بدلہ ملنا چاہیے۔ یہ ایک لاجک ہے بھی، آخر امتحان ہے تو امتحان کا ایک رزلٹ بھی تو آنا چاہیے، تو رزلٹ کب آئے گا؟ آخرت میں آئے گا، یہاں دنیا میں رزلٹ نہیں ہے۔ جس کو ہم رزلٹ سمجھ رہے ہیں یہ امتحان ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے یہ کیا، میں کامیاب، اور لوگ، اللہ کو معلوم ہے، اللہ اعلم، اللہ اکبر، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہر طرح کے تکبر سے۔ انسان ہے کیا چیز؟ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، پھر میں وہاں کامیابی حاصل کی، پھر میں نے وہاں کامیابی حاصل کی۔ او بھائی، پہلی تو بات یہ ہے کہ کامیابی ہے ہی نہیں، کامیابی تو آخرت میں پتہ چلے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ توفیق دی ہے تو اللہ نے دی ہے، سب کچھ تو اللہ کا ہے، ہر چیز تو اللہ کے پاس ہے۔ تجھے زندگی دی اللہ نے دی، زبان دی اللہ نے دی، سماعتیں دی، بصارتیں دی، سب کچھ تو اللہ نے دیا، ہر چیز تو اللہ نے دی ہے، تو پھر تیرے اپنے پلے کیا چیز ہے؟ دماغ میں سوچ ڈالتا ہے تو وہ ڈالتا ہے، قوت گویائی عطا فرماتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فخر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سارے جو آدم کی اولاد ہیں اس کا میں سب سے سردار ہوں، سب کا، انا سید ولد آدم ولا فخر، اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ، اور قیامت والے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری باتیں
بتا کے فرماتے ہیں اس پر فخر نہیں ہے. اور اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو کسی بات پہ فخر نہیں، اور ہم کسی بات کی مولی ہیں، ہم کہتے ہیں فخر ہے، ہم جو ہے وہ فلاں ہیں، ہم جو فلاں. انا للہ. لہذا یہ بدلے سارے وہاں ملنے. دنیا میں جو کیا ہے، جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو ہو رہی ہیں، جو کی جا چکی، جو اس دنیا سے چلے گئے، جو موجود ہے اور جو آئندہ آئیں گے، ہر شخص دنیا کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی دنیا کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا بدلہ تو وہاں ملے گا نا. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ولیجزی الذین احسنوا بالحسنی. اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ. اور اگر اچھے لوگوں دیکھیں، اگر برے لوگوں کو سزا نہیں ملنی تو پھر یہ سزا اچھے لوگوں کو مل جانی چاہیے نا، وہ نیکیاں کیوں کرتے رہے. اگر نیکیاں کرنے پر بھی وہی کچھ ہے اور برائیاں کرنے پر بھی وہی کچھ ہے. میرے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب میں نے یہ غلطی میرے سے ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، اور مجھے جو ہے وہ اسی کے مطابق کنسیڈر کر لیں جس کے مطابق باقی لوگوں نے کیا ہے، وہی کر لیں. اس سے غلطی ہوئی ہے، ان سے غلطی نہیں ہوئی. ایک نے غلطی کی ہے، ایک نے غلطی نہیں کی، دونوں برابر ہو سکتے ہیں. لہذا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی غلطی معاف کرنی ہے نا، تو جن لوگوں نے اس بات کو پورا کیا ہے، کوئی غلطی نہیں کی، ان کے لیے کوئی سزا تجویز کر لے. ان کو پھر سزا دیں نا کہ انہوں نے کیوں کیا. انہوں نے جب نیکی کی ہے، برائی کرنے والے کو اور نیکی کرنے والے کو برابر ہی کر دینا ہے، تو پھر نیکی کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے نا، کیوں اس نے نیکی کی، کہ اس نے کیوں زندگی نیکیوں میں ضائع کی. اللہ کے پاس، اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی. لہذا اللہ پورا عدل کرے گا انشاءاللہ، پورے کے پورے بدلے ملیں گے. اور جن کو نیکیوں کے بدلے ملیں گے نا، یہاں بھی دیکھیں وہ تھوڑا سا لطیف فرق رکھا ہے اللہ نے. اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت ملے گی، جو نیکیاں کرنے والوں کو اجر ملے گا، وہ ان کے اعمال سے زیادہ اچھا ملے گا، اور جو برائیوں والوں کو ملے گا وہ اتنا ہی ملے گا. ایک تو وہ قانون ہے کہ ایک نیکی 10 لکھی جاتی ہے، ایک برائی 1 ہی لکھی جاتی ہے، ایک تو وہ قانون ہے. اور دوسرا بدلے میں بھی اللہ نے جو نیکیاں کرنے والوں کو بدلہ دینا ہے، وہ کہیں ان کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے. اور جو برائی، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ان سے زیادہ اچھا، ان سے زیادہ اچھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کرنے والوں کو، جو انہوں نے برائی کی، جو انہوں نے برے اعمال کیے، اساؤ بما عملوا، جو انہوں نے برے اعمال کیے وہ بدلہ ملے گا. اور جو وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، جنہوں نے نیکیاں کی، ان کو بالحسنى، اللہ کی طرف سے اور بھی زیادہ ملے گا. اللہ اکبر. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو نیکیاں کریں گے ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی اس سے اچھا ہے، وزیادہ ایڈیشنل، اضافی. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے. اب سن لیجئے، سبحان اللہ، اپنے اپنے کردار، اپنے اپنے شخصیت اس سانچے میں دیکھ لیجئے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اللہ اکبر. یہ جو نیک لوگ ہیں نا، یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. الذین یجتنبون، جو بچتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائیوں سے، یعنی بڑی بے حیائی سے اور بڑے بڑے گناہوں سے یہ بچتے. الا اللمم، سوائے لمم کے. لمم کا ترجمہ کیا ہے اہل تفسیر نے اور اہل لغت نے. لمم کا معنی ہے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. تو گویا جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، چھوٹے جب ہو جاتے ہیں تو چھوٹوں کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں بھی ہم پڑھا ہے. 31 ہے، 31 ہے.
سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچ جاؤ گے ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں۔ کیسا سودا ہے، بڑے گناہوں سے تم بچو، چھوٹے ہم ویسے ہی معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، صغیرہ گناہ معاف کرنے کا اللہ نے کیسا طریقہ، تطہیر کا طریقہ بنایا۔ 5 وقت کی نماز یہ چھوٹے گناہوں سے بخشش کا سامان۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ 5 دفعہ نہاتا ہو تو کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، میل کیسے رہے گی؟ فرمایا ذالک مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی یہی مثال ہے کہ جب انسان 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے میل کچیل اترتا رہتا ہے، گناہ دھلتے رہتے ہیں۔ اور وہ جو حدیث ہے تحترقون تحترقون والی، کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، گویا گناہوں کی بھٹی میں جل رہا ہوتا ہے، تم جل رہے ہوتے ہو تو تم جل رہے ہوتے ہو حتی اذا صلیتم الفجر، شکر ہے آگے فجر کی نماز آ جاتی ہے، تم فجر کی نماز پڑھتے ہو غسلتھا، وہ سب کو دھو ڈالتی، ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہ کرتے جاتے ہو، اس میں جلتے رہتے ہو، حتی اذا صلیتم الظہر، شکر ہے ظہر آ جاتی ہے، غسلتھا، وہ سب کو دھو ڈالتی ہے۔ سبحان اللہ، ثم تحترقون پھر تم گناہ کرتے ہو، حتی اذا صلیتم العصر، عصر آ جاتی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ ہر نماز پچھلے گناہوں کو دھو ڈالتی۔ اور عشاء کے بعد آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ثم تحترقون تحترقون، آپ نے فرمایا ثم تنامون، جب عشاء پڑھ لی غسلتھا، اس نے پچھلے گناہ دھو ڈالے، ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو۔ اور فلا تکتب علیکم حتی تستيقظوا، پھر کوئی چیز نہیں لکھی جاتی، فلا یکتب علیکم، تمہارے اوپر کوئی چیز نہیں لکھی جاتی، حتی تستيقظوا، جب تک کہ تم بیدار نہیں ہوتے، یعنی سوئے رہتے ہو کچھ نہیں لکھا جاتا، جب بیدار ہوتے ہو تو فجر آ جاتی ہے، الحمدللہ وہ سارا کام پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو سوتا نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے پھر؟ جو عشاء کے بعد سوتا نہیں، ہم نے تو رات کو سونا ہوتا ہے 12-1 بجے، تو 12-1 بجے جو سوتا ہے اور عشاء پڑھی 7 بجے تو سویا 12 بجے یا 1 بجے، تو یہ جو 5-6 گھنٹے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ کیا کیا پھر؟ یہ وہی کیا ہے نا ثم تحترقون تحترقون، جو سویا نہیں تو گناہوں کی بھٹی میں جل رہا ہے، تو اگر وہ ویسے ہی سو گیا، جب عشاء پڑھ کے سو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ بخشا کے معاف کرا کے سو گیا، اور جو عشاء پڑھ کے نہیں سویا تو اس نے تو عشاء کے بعد تحترقون تحترقون کیا ہے، تو پھر وہ ویسے ہی سو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بہت بڑا رسک لے کے سو گیا، انا للہ و انا الیہ، اٹھا ہی نہ تو پھر کیا ہوگا؟ مر تو رہا ہے، موت تو آ رہی ہے، نیند اور موت پہنے ہیں نا۔ اللہم انی، کیا ہے، اللہم بسمک اموت و واحیا، اللہ تیرے نام پر میں مر رہا ہوں اور پھر میں زندہ ہوں گا، بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ تیرے نام پر میں نے پہلو رکھ دیا ہے، اب یہ تیری مرضی ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا۔ ان امسکت نفسی فرحمھا، اللہ اگر تو نے یہ جو جان نکلنی ہے میری، اس کو تو اپنے پاس روک ہی لے، فرحمھا، تو اس کے اوپر رحم کرنا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے اس کو چھوڑ ہی دیا واپس، اب یہ اللہ کی مرضی ہے، صبح اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا تو ہمیں تو نہیں پتا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے اس کو زندہ چھوڑا، واپس چھوڑ دیا، دوبارہ زندہ ہو گیا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اللہ اس کی ویسے ہی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ عہد و پیمان کر کے بندہ سو جاتا ہے۔ اب جب جس نے نماز عشاء کی بعد سوتے وقت تک تحترقون تحترقون کیا اور نماز پڑھے بغیر سو گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ گناہ ساتھ لے کے سو گیا، وہ جو اللہ نے بخشنے تھے نماز پڑھنے کے ساتھ۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے سے اور عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا، عشاء سے پہلے سونا نہیں ہے، عشاء کے بعد جاگنا نہیں، ہم عشاء کے بعد جاگتے ضرور ہیں۔
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا نہ بھولنا. اس کا مطلب ہے مسئلہ حل ہو گیا. اگر عشاء کے بعد جاگنا ہو تو یہ جو وتر ہے یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ رات کی نماز ہے. لہذا اگر جاگنا ہو تو اس کو وتر کو چھوڑ دیں اور پھر سونے سے پہلے وتر پڑھ لیں. اگر اللہ تعالیٰ کوئی 2 نفل علاوہ ازیں پڑھنے کی توفیق دے دے تو بہت اچھا ہے، اور نہیں تو سوتے وقت وتر پڑھ لیں. لہذا انشاءاللہ وہ جو تحتارکون ہوا ہے وہ غسالہ تہا ہو جائے گا انشاءاللہ. اب بات اصل میں یہ ہے کہ صغیرہ گناہ نماز سے نماز کے درمیان جو آئے معاف ہو گئے انشاءاللہ. صغیرہ رمضان جمعے اور جمعے کے درمیان آئے، ایک جمعہ پڑھا اگلا جمعہ پڑھا، درمیان میں جو آئے معاف انشاءاللہ. یہ ہے چھوٹے گناہ جو اللہ نے معاف، الا اللمم، چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ. اور وہاں بھی فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے گناہوں سے تم بچو، چھوٹے ہم ویسے معاف کر دیں. اور چھوٹے معاف کرنے کا اللہ نے نظام بنایا ہے، نماز سے نماز تک، اور جمعے سے جمعے تک، رمضان سے رمضان تک، عمرے سے عمرے تک، حج سے حج تک. چھوٹے گناہ ویسے معاف ہو جائیں گے بغیر توبہ. لیکن یہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے. کبیرہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتے. اور جو صغیرہ انسان مسلسل کرتا ہے، اس پہ اصرار کرتا رہے، یعنی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد صغیرہ ہی تھا، اس کو چھوڑا نہیں ہے، اصرار ہے. ایک دفعہ کیا پھر کیا پھر کیا پھر کیا تو وہ سمجھتا ہے کہ صغیرہ ہی ہے نا. حالانکہ صغیرہ جس پر اصرار کیا جائے وہ کبیرہ بن جاتا ہے. جب وہ کبیرہ بن جائے گا تو وہ صرف نمازیں پڑھنے سے معاف نہیں ہوگا. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی ایک فحش کام ہو گیا، میں غلطی کر بیٹھا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے. آپ نے فرمایا بس پھر اللہ نے معاف کر دیا. اللہ صغیرہ معاف کیا ہے، لیکن انسان اس کو چھوڑے ہی نہ، بار بار کرتا رہے، تو اس کا مطلب وہ صغیرہ نہیں ہے، وہ کبیرہ ہے. پھر وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب یہ جو لمم فرمایا نا، یہ جو المام ہوتا ہے، وہاں تو سیدھا ہی فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. یہاں فرمایا الا اللمم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے گناہوں سے اور بڑی بے حیائیوں سے بچتے ہیں. الا اللمم، سوائے لمم کے. تو میں نے عرض کیا کہ اس پہ سارے ہی تقریباً مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے صغیرہ گناہ. اور پھر ہم جب سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کو اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھتے ہیں تو صغیرہ گناہ ہے، درست ہے. تو لیکن یہ جو لمم کا لفظ ہے یہ شاید پورے قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے. تو لمم سے مراد کیا ہے؟ تو لمم جو ہے اس کے 2 معنی اہل لغت نے کیے ہیں. اور جب ہم صغیرہ گناہوں کو اس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر اس میں سمجھ آتی ہے. ایک تو اس کا المام کا معنی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ اتر جانا، تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ اتر جانا، اس کو المام کہتے ہیں. یا اس کا دوسرا معنی ہے قریب ہونا. تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ اترنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، بالکل تھوڑی دیر کے لیے وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو فوراً اس کو خیال آتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے. وہ اللہ کے سامنے پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے اور پھر اللہ سے اس ندامت کے ساتھ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ آئندہ میں نے یہ حرکت نہیں کرنی. تو اس کا مطلب ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، وہ ہے المام، وہ ہے لمم. جس کے فوراً بعد اس نے توبہ کر لی تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ لمم ہے. یا اس کو پچھتاوا ہوا یا اس کو ندامت ہوئی، لیکن وہ اس پر اصرار نہیں کرتا، اس پہ بار بار نہیں کرتا اور اس کو خام خواہ جو ہے اپنی زندگی کے ساتھ جوڑتا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی سے الگ کرتا ہے، یہ لمم. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، طبری وغیرہ نے تفسیر طبری میں عام طور پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بہت زیادہ ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ لمم کا معنی یہ ہے کہ انسان سے کوئی فحش کام کا ارتکاب ہو اور انسان فوراً توبہ کر لے، یہ ہے لمم. جس کے فوراً بعد انسان توبہ کر لیتا ہے یہ لمم ہے.
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک تشریح یہ ہے، گویا یہ تشریح لمم کے یا المام کے اس معنوں کے سے مطابقت رکھتی ہے جس کا لغت میں معنی یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ اترنا. تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوا، اس کے بعد فوراً توبہ کر لی، تو گویا وہ جو تھوڑی دیر کے لیے گناہ کیا ہے یہ لمم ہے، یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. دوسرا جو معنی ہے قریب ہونا، اللہ اکبر، اس کا تو پھر ذرا زیادہ سخت معنی ہے. گویا جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گناہوں کے قریب ہوتے ہیں لیکن کبھی ارتکاب نہیں کرتے. الا اللمم کا معنی یہ ہوگا کہ کہیں گناہ کی اور فحش کی قربت آ بھی جائے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ بڑی بے حیائی اور بہت بڑا راستہ، قریب بھی نہ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو قریب جاتے ہیں اور قریب سے پیچھے ہٹاتے ہیں. تو جو قریب سے پیچھے ہٹایا اس میں مبتلا نہیں ہوا، جو مبتلا ہو گیا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ لمم نہیں ہے. لمم یہ ہے کہ انسان گناہ کے قریب گیا اور وہاں سے پیچھے ہٹا، اللہ، پھر تو لمم. وگرنہ اگر اس میں مبتلا ہو گیا، یار یہ بند کر لیں موبائل، حد ہو گئی ہے، 10ویں دفعہ یہ بول رہا ہے، ایک آدھ دفعہ بولتا ہے، 2 دفعہ بولتا ہے، اپنا موبائل بند کر لیں. نہیں طریقہ آتا بند کرنے کا، کسی ساتھی کو کہیں بند کر لیں. چلو اور یار بند کر دو، کاشے فٹ کے ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان. الحمدللہ. میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو قول ہے وہ اس پہلے مفہوم کے مطابق ہے. المام کا جو پہلا مفہوم ہے وہ ہے کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے اترنا لغوی اعتبار سے، اور اس کو جب اصطلاحی گناہ صغیرہ کہیں گے، اصطلاحی طور پر اس کا لمم کا معنی سب نے گناہ صغیرہ لیا. اس کو جب ہمیں پہلے لغوی معنی کے تحت جب ہم اس کا صغیرہ گناہ مراد لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونا اور فوراً توبہ کر لینا. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قول، ایک تشریح یہی فرمائی. دوسری تشریح جو ہے کہ قریب ہونا اس سے مراد ہے، تو قریب ہونے سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کے قریب جاتا ہے لیکن وہیں سے واپس آ جاتا ہے، وہ جو ذرا سی گناہ کی قربت ہے وہ اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کی پھر ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کا حوالہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو لمم ہے نا، اس کی مشابہت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان شدہ مضمون کے ساتھ ہے. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی مشابہت، لمم کی مشابہت ابن ہر
اس نے وہ اتنا حصہ وہ حاصل کرنا ہی کرنا۔ اس کا مطلب یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور اس کے 70 درجے ہیں، اور اس کا چھوٹے سے چھوٹا درجہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ساتھ آپ نے فرمایا قرب قیامت سود اتنا عام ہو جائے گا کہ ہر شخص کو غبار اس کا پہنچے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے زنا میں سے اس کا حصہ مقرر کر دیا، اور ادرک ذالک لا محالہ، وہ اس کو اس اپنے حصے کو لا محالہ اس کو حاصل کرے گا ہی کرے گا۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی فزن العین النظر، آنکھ کا زنا جو ہے، آنکھ کی بدکاری نگاہ ہے، گویا جو لوگ بد نگاہی کرتے ہیں وہ اپنا حصہ بدکاری کا وہاں سے ضرور حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وزن اللسان المنطق، زبان کا جو زنا ہے وہ بولنا ہے، اور باتیں غلط باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا، زبان سے ایسی غلط باتیں نکالنا، بے حیائی والی باتیں، فحش باتیں نکالنا، تو یہ ساری جو یہ زبان کا زنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کے آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں، انسان کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، انسان کے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اللہ اکبر، ساری چیزیں زنا کرتی ہیں۔ اور یہ جو جس کو ہم زنا کہتے ہیں نا کہ شرمگاہ کے ساتھ زنا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو پھر یا تو تصدیق کرتی ہے یا پھر تردید کرتی ہے اس کیے ہوئے زنا کی جو پیچھے سارا ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ بدنگاہی کا ارتکاب کر لیتے ہیں، یہ زنا کا وہ حصہ ہے جو ہر شخص کے لیے مقرر ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر شخص سے بدنگاہی ہو جاتی، تو جتنا مرضی کوئی بچنا چاہے بد نظری ہو جاتی۔ اسی طرح کوئی شخص جتنا مرضی بچنا چاہے بعض اوقات زبان سے کوئی نہ کوئی لفظ ایسا نکل جاتا ہے، تو یہ وہ مقرر حصہ۔ تو یہ ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی دوسری تعبیر کے مطابق جو غلط نگاہ کہیں پڑ جانا یا زبان سے کوئی بات غلط نکل جانا، یہ مراد ہے لمم سے۔ گویا اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ انسان کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے اور پھر اس کو توبہ کرے، لیکن چونکہ ایک قول ان کا یہ بھی ہے، اور ویسے لمم کا معنی چونکہ صغیرہ ہی گناہ ہے، تو صغیرہ گناہ میں اگر کوئی شخص مرتکب ہو اور پھر فوراً توبہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ جو ہے، بڑے گناہوں سے انسان بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ بڑی وسیع مغفرت والا ہے، سبحان اللہ، بڑی وسیع مغفرت۔ سورہ زمر میں فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کرے۔ یہاں فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب جو ہے وہ بڑی وسیع مغفرت رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ هو اعلم بکم، اس کو تمہارا بڑا پتہ ہے، سبحان اللہ۔ هو اعلم بکم، تم لوگوں کی نگاہوں میں دھول جھونک سکتے ہو، تم لوگوں کے سامنے چودھری، نیک، ملک، صوفی، مولوی، اسکالر، علامہ بن سکتے ہو، لوگوں کی نگاہ میں تم بن سکتے ہو۔ هو اعلم بکم، وہ تمہیں بہت جانتا ہے، اور اس لیے جانتا ہے اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اس وقت بھی وہ تمہیں جانتا تھا، اسی نے زمین مٹی سے پیدا کیا۔ کیا مطلب مٹی سے پیدا کرنے کے؟ دو مطالب ہمیشہ میں نے عرض کیے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو بابا جی آدم علیہ السلام ہیں ان کا پتلا مٹی سے بنایا، پھر اس کے بعد ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر وہ دو ماں باپ بن گئے، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے، جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ کام آگے چل پڑا تو ابتدائی جو بنا تھا ایک بت، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا تھا،
ایک تو زمین سے پیدا کرنے کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا مٹی سے یا زمین سے پیدا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان کے اندر جو کچھ خون وغیرہ جو تو طاقت آتی ہے وہ اس رزق سے آتی ہے جو اللہ تعالیٰ زمین سے عطا کرتا ہے۔ تو زمین سے جو کچھ آتا ہے اس خوراک سے انسان کی طاقت بنتی ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس سے پٹھے بنتے ہیں، اس سے انسان کا جو ہے وہ خون سے پھر اس کا انسان کا نطفہ بنتا ہے، وہ اس نطفے سے انسان نے اللہ کو پیدا کیا ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو اس قطرہ آب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ قطرہ آب کس سے بنتا ہے؟ اس کا خلاصہ ہے جو زمین سے انسان جو ہے اس کو رزق عطا ہوتا ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ لہذا دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا۔ وَإِذْ، اور اس وقت بھی وہ تمہیں جانتا ہے، بہت جانتا ہے، انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم چھپے ہوئے بچے تھے نا، اجنہ جنین کی جمع، جب تم بچے تھے، جنین کہتے ہیں کسی چھپی ہوئی چیز کو، اور ماں کے پیٹ میں جب ماں کے رحم میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس کو جنین کہا جاتا ہے اس وقت تک جب تک وہ ڈلیور نہیں ہو جاتا، یعنی بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ جنین ہوتا ہے، تو وہ اس کے سارے مراحل وہ جنین کے مراحل ہیں۔ جنین اس لیے کہ وہ پوشیدہ بچہ ہے، تو تم ماں کے پیٹوں میں بچے تھے، وَإِذْ أَنْتُمْ، اور اس وقت جب تم اجنتن چھپے ہوئے بچے تھے ماں کے پیٹوں میں، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں۔ اللہ تو تمہارا ساری اوقات جانتا ہے، سبحان اللہ، سب کچھ جانتا ہے، ہوا اعلم بکم، تم ہو کیا چیز اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ سورہ ملک میں فرمایا الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ وہی تو جانتا ہے، تم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا جب تم زمین سے پیدا کیے گئے، جب تمہاری حالت یہ تھی کہ تم بابا آدم کی صلب میں تھے، اس وقت بھی وہ تمہیں جانتا تھا، اور جب تم اپنے باپ کی صلب میں تھے تب بھی وہ جانتا تھا، اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی وہ تمہیں جانتا تھا۔ اللہ فلا تزکوا انفسکم، اب خام خواہ لوگوں کے سامنے اپنا آپ بڑا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اب اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بنایا کرو لوگوں کے سامنے، پاک صاف نہ سمجھا کرو۔ فلا تزکوا انفسکم، اللہ اکبر، اپنی جانوں کی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، میں بڑا ایسے ہوں، میں بڑا ایسے ہوں، میں بڑا کیا ہوں، اللہ کو سب پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پردے رکھے تو بس پردے رکھے رہ جاتے ہیں، ستار العیوب ہے، اس سے دعا کیا کریں کہ اللہ جس نے دنیا میں پردے رکھے اللہ آخرت میں بھی پردے رکھے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور اللہ آخرت کے عذاب سے بھی بچا، اور آخرت میں تو اس نے فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز باہر آ جائیں گے۔ اللہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے جانوں کی اپنے آپ کی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کیا کرو، وہ تمہیں بہت جانتا ہے، وہ اس وقت بھی جانتا تھا جب اس نے تمہیں پیدا کیا، جب تم باپ کی پشت میں باپ کی صلب میں تھے اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا، اور جب تم ماں کی پیٹ میں تھے اس وقت بھی وہ جانتا ہے، اور اب اگر باہر آ گئے اور اس نے تمہیں بنا دیا ہے بولنے والا اور سننے والا، اور پاؤں زمین پہ ٹکنے لگے ہیں اور گلے سے آواز نکلنے لگی ہے، اور تم کہتے ہو میں ایسے اور ہم ایسے، اللہ فلا تزکوا انفسکم۔ اللہ لوگوں پر انسان کو اپنی خوبیاں بڑی نظر آتی ہیں، اپنی خوبیاں بڑی نظر آتی ہیں، دوسروں کی برائیاں بڑی نظر آتی ہیں۔ غیبت اسی لیے گناہ ہے، غیبت اسی لیے گناہ ہے۔ کس لیے گناہ ہے؟ کہ دوسروں کی برائیاں کیوں کرتے ہو اور اپنے آپ کو پاک کیوں کرتے ہو؟ اپنی برائیاں رکھا کرو نا سامنے، دوسروں کی پاکیزگیاں رکھا کرو، دوسروں کی نیکیاں رکھا کرو، دوسرے کا ذکر کرو ہی نہ، کرنا ہو تو اچھا کرو۔ لہذا فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،
یا اچھی بات کیا کرو یا پھر خاموش رہا کرو. اور یہ اچھی بات کسی کے بارے میں کر لو تو ٹھیک ہے. وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بات کرنی کون سی ہے، کسی کے بارے میں بات کرنی کون سی. نہ تو اگر کوئی بات سچی ہو اور اس کو اچھی نہ لگتی ہو اور اس کی غیر موجودگی میں کی جائے سچی بات، تو وہ غیبت ہے. اگر شرارت کی نیت سے کی گئی تو وہ نمیمہ، وہ چغلی ہے. اور اگر جھوٹی بات کی گئی تو وہ بہتان ہے. جھوٹی بہتان ہے. سچی کی گئی منہ پہ، وہ کہتا ہے ہم تو منہ پہ کرتے ہیں، یہ تانا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے لیے بھی بربادی ہے جو منہ پہ تانے مارتا ہے. جو چغلی کرتا ہے غیر موجودگی میں، شرارت کی نیت سے کرتا ہے، اس کے لیے بھی ویل ہے. جو منہ پہ تانا مارتا ہے اس کے لیے بھی ویل ہے. تو سچی بات نہ منہ پہ کی جا سکتی ہے نہ غیر موجودگی میں کی جا سکتی ہے. جو بہتان ہے، جھوٹ ہے، وہ تو جھوٹ ہے، وہ تو کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا. تو پھر بات کون سی کی جا سکتی؟ اس لیے حضرت حافظ محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر والد صاحب پڑھا کرتے تھے یہ کہنے کے بعد: سرور عالم چپاں وٹیاں حاجت باج نہ بولے. سرور عالم چپاں وٹیاں حاجت باج نہ بولے. تھوڑے لفظ تے مانے بہتے دانش منداں تولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے، اور جب بات کرتے تھے تو تھوڑی سی بات کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جامع کلام عطا فرمایا تھا. آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی ہے. آپ تھوڑا بولتے تھے، اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے تھے. تو گویا خاموشی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا. یہ خاموش ہو گیا کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ جو والد صاحب کرتے تھے، جو چپ وٹ گیا. جو چپ وٹ گیا کامیاب ہو. اللہ، اس لیے وہ فرماتے تھے کہ آدمی نے بات چپ ہی کرو، کچھ بات نہ کرو. بات اس وقت کرو جب ضرورت ہو. مطلب ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب دین بتانا ہو تو بولو، جب دین کی بات کرنی ہو تو کرو، کسی کے بارے میں اچھی بات کرنی ہو تو کرو، کوئی راستہ پوچھے تو بولو، کوئی سوال پوچھے تو بولو، کوئی اچھی بات کرنی ہو تو کرو. مگر نہ چپ رہو. بولنے کی ضرورت، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو بول لو. اگر یہ ساری باتیں نہیں کرنی تو پھر چپ رہو، پھر بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے معنی من صامت نجا. فلا تزکوا انفسکم. ہماری تو باتیں ختم نہیں ہوتی، ہماری گفتگویں ختم نہیں ہوتی، ہمارے کالم ختم نہیں ہوتے، ہماری تحریریں ختم نہیں ہوتی، اور ساری کی ساری ہم ایسے اور میں ایسے اور میرا گروپ ایسا اور میری جماعت ایسی اور میں. اور فیس بک نے تو ویسے ہی بیڑا غرق کر دیا. ہر چیز میں مبالغہ، ہر چیز میں مبالغہ، اور ہر چیز کی تشہیر، ہر چیز کی شہرت. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے. یہ جو جتنی ریاکاری، جو غلط ہے، جو فحش ہے، جو بے حیا ہے، جو بے دین ہے، اس کا تو کہنا ہی کیا. جو دین والے، ان کے اندر جو شہرت والی بات اور اپنے آپ کو، جو اپنے آپ کی پاکیزگی کا جو دعویٰ ہے، یہ جس قدر آج شروع ہو گیا ہے ایسا کبھی پہلے نہیں تھا. آپ دیکھ لیں، دینداروں کی پوسٹیں دیکھا کریں، دینداروں کی پوسٹیں دیکھیں، ان کو ذرا اس معیار سے، قرآن کے معیار کے مطابق دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کر رہا ہو. اپنی پاکیزگی دوسروں کی برائیاں، اپنی پاکیزگی دوسروں کی برائی. اللہ فرماتا ہے او بندے تیری اوقات کیا ہے میں جانتا ہوں. تمہارا رب سب جانتا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. اور جب تم کچھ نہیں تھے تب بھی جانتا تھا، اور جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی جانتا تھا. تو اب اپنی اوقات یاد رکھنا. پھر ایسے خام خواہ اپنے آپ کو
پاکیزگی کے اور اپنی پارسائی کے دعوے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بندے کا دعویٰ پارسائی کا، ہر بندے کا دعویٰ پارسائی کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فلا تزکوا انفسکم، اپنی پارسائی کا دعویٰ نہ کرو، وقت ہو گیا ہوا اعلم بمن اتقی، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کس کے دل میں تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی تڑپ۔ وہ جس میں ہے اللہ کو خوب پتہ ہے، تمہیں گلے پھاڑ پھاڑ کر اور چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو خوب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس معیار کے مطابق بنائے۔ وہ ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت اور ایمان والی، شیخ عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ فکر اس بات کی کر کہ جب تو اللہ کے سامنے جائے تو اللہ تجھے کذبتا نہ کہے، صدقتا کہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا کلنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا کلنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا کلنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتہ۔